آج ہم بات کریں گے جنگ صفین میں شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علیہ السلام کے حملے کے بارے میں۔ السلام علیکم، یا علی مدد، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ گائز، اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری جو نئی ویڈیو ہے اس کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، باقی باتیں کرتے ہیں بعد میں۔ جنگ صفین سن 37 ہجری مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ ابن سفیان کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ صفین کے مقام پر ہوئی جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر اور معاویہ ابن سفیان کا لشکر آمنے سامنے ہوا۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سفیانی کے 2.5 لشکر کو دیکھا اور ایک نظر اپنے بیٹوں پر ڈالی۔ مولا علی نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا سفیانی لشکر سے لڑے گا، کون سا میرا بیٹا اس 2.5 لاکھ کے لشکر سے لڑے گا۔ جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دونوں آگے بڑھے، اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بابا ہم۔ مولا علی علیہ السلام نے حسنین کے سر کو چوما اور بوسہ دیا اور کہا کہ نہیں، آپ دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ پھر جعفر ابن علی، مولا علی کے فرزند حضرت جعفر، وہ آگے بڑھے، اپنے بابا سے مخاطب ہو کے کہا کہ بابا میں جنگ لڑوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے جعفر ابن علی سے کہا کہ اس 2.5 لاکھ کے لشکر کے لیے جعفر تمہیں کیا چاہیے؟ جناب جعفر علیہ السلام نے کہا بابا مجھے آپ کی ذوالفقار، آپ کا ذوالجناح اور 1,500 لشکر۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا جعفر وقت کتنا لگے گا؟ جناب جعفر علیہ السلام نے فرمایا آپ فجر نماز پڑھا چکے ہوں گے اور آپ مغرب کی تیاری میں ہوں گے کہ میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا کہ بابا میں نے شامی لشکر کو واصل جہنم کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جعفر ابن علی کو بوسہ دے کے کہا کہ جعفر تیری باتیں صحیح ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مغربین میں ابھی ٹائم ہے بہت، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اتنے میں اون بن علی آگے چل کے مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ بابا میں لڑوں گا۔ تو مولا علی نے جناب اون سے کہا کہ اون تمہیں کیا چاہیے؟ تو جناب اون علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے آپ کی ذوالفقار، آپ کا ذوالجناح اور 1,000 لشکر دے دے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اون میں نے دیا، لیکن اون یہ بتا تجھے وقت کتنا لگے گا؟ جناب اون نے کہا کہ بابا آپ فجر نماز پڑھ چکے ہوں گے اور ظہر نماز ختم کر کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا کہ بابا میں نے 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب اون کو بوسہ دیا اور کہا کہ اون تیری جرت کو سلام، پر علی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی جعفر اور اون پیچھے ہٹتے گئے اور مولا عباس کے قدم آگے بڑھتے گئے، مولا عباس علی کے سامنے آئے، یوں کہوں کہ اللہ کے شیر کے سامنے علی کا شیر آیا۔ تو علی کا شیر اللہ کے شیر سے مخاطب ہو کے فرمایا بابا میں لڑوں گا۔ تو اللہ کے شیر نے کہا کہ عباس تجھے کیا چاہیے؟ مولا عباس نے کہا بابا نہ مجھے آپ کی تلوار چاہیے، بابا نہ مجھے آپ کا ذوالجناح چاہیے، نہ ہی بابا مجھے کوئی لشکر چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو کہا کہ اس 2.5 لاکھ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے عباس تمہیں کیا چاہیے؟ مولا عباس نے کہا بابا مجھے آپ کی اجازت اور میرے حسین بادشاہ کی مرضی چاہیے۔ مولا علی نے کہا مولا عباس سے کہ عباس تم اس 2.5 لاکھ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ مولا عباس نے فرمایا بابا آپ کی جرت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بابا آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پہلے صف کے منکر کی گردن زمین پہ گرے گی نہیں کہ آخری صف کے منکر کی میں گردن اڑا دوں گا۔ یہ بات سن کے مولا عباس کو مولا علی خیمے میں لے کے گئے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ علی کے ساتھ علی کھڑا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا مولا علی کا امامہ مولا عباس کے سر پہ، مولا علی کا ابا مولا عباس کے کندھوں پہ، مولا علی کی تلوار ذوالفقار مولا عباس کے ہاتھوں میں اور مولا علی کی سواری مولا عباس کے ہاتھ میں۔ جیسے ہی مولا عباس کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے ذوالجناح پہ سوار کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ مولا عباس کی اس وقت عمر 11 سال یا 13 سال تھی اور یہ جنگ مولا عباس کی پہلی جنگ تھی۔ جب مولا عباس صفین کے میدان میں آئے تو اپنی جللی آنکھوں سے 2.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے کہا ہے کوئی جو مجھ سے لڑے، جو مجھ سے جنگ کرے؟ تو سفیانی لشکر سے ایک قریب نام کا بہادر باہر آیا۔ مولا عباس نے قریب سے کہا کہ کون ہو تم؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے کہا لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کا، بہادروں کا خون چکھا ہے،
عرب میں جب کوئی بچہ نہیں سوتا تو اس کی ماں اس کو میرے نام سے ڈراتی ہے۔ قریب نے کہا تو کون ہے؟ مولا عباس نے فرمایا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا عباس ہوں۔ ایک بار قریب نے غور سے دیکھا مولا عباس کے چہرے کی طرف تو قریب کو لگا کہ یہ تو مولا علی ہے کا بیٹا ہے، تو یہ علی جیسا ہی لگ رہا ہے، لڑتا بھی علی کے جیسا ہوگا، ذوالفقار بھی علی کی اٹھائی ہوئی ہے، ذوالجناح بھی علی کا ہے، تو یہ لڑتا بھی علی کے جیسا ہوگا اور اس کے لہجے میں بھی علی علی جلالت ہے۔ تو قریب کے دل میں تھوڑا خوف بیٹھ گیا مولا عباس کا، اور قریب جو ہے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور مولا عباس کے ذوالجناح اشل کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولا عباس نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ تو کہتا تھا لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تیرا راستہ نہیں روکتی، تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کا خون چکھا ہے، اور مائیں تمہارا نام لے کے بچوں کو سلاتی ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ قریب نے کہا کہ تو ابھی چھوٹا ہے، میں تجھ سے جنگ نہیں لڑوں گا۔ مولا عباس جلالت میں آ کے صفین کے میدان میں جیسے ہی پاؤں رکھا اور قریب کے ہاتھ سے پکڑ کے صفین کے میدان میں قریب کو پھینکا، اور مولا عباس نے قریب کے سینے پہ پاؤں رکھ کر کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ قرآن اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب علی ہیں، میں علی ہوں۔ پھر قریب اٹھا، صفین کی جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کے جسم پر اس نے وہ صاف کی، اور ایک نظر مولا عباس کے چہرے کے اوپر ڈالی تو مولا عباس کو فرمایا کہ تو جانے نہیں دے گا؟ مولا عباس نے کہا نہیں۔ قریب نے مولا عباس کو کہا کہ تو کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ مولا عباس نے کہا پہلی جنگ ہے، کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ میرے بابا نے آج مجھے بھیجا ہی پہلی بار ہے، اور میرے وہاں آقا، میرے سردار، میرے مولا حسین، میرے مولا حسن مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ کیسے چھوڑ دوں کہ آج میں تجھے چھوڑ دوں؟ اور یہ تو پہلا موقع ہے، میری پہلی جنگ ہے، اور پہلا موقع تو کوئی نہیں جانے دیتا۔ ادھر قریب اٹھا اور اپنے جسم پورے خون کی قوت لگا کے قریب نے اپنی تلوار نکالی اور مولا عباس کے سر کے اوپر حملہ کیا۔ مولا عباس نے اپنی تلوار اپنے سر کے اوپر ایسے رکھ کے قریب کی تلوار کو روکا۔ مولا عباس نے جیسے قریب کو دھکا دیا، اور ادھر مولا عباس نے ٹیلے کی اونچائی پر دیکھا تو مالک اشتر کھڑے تھے۔ مالک اشتر سے کہا چچا میرا بادشاہ کہاں ہے؟ اس ٹیلے کے اوپر مولا حسین کے آہستہ آہستہ قدم چلے۔ مولا عباس نے جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اجازت ہے؟ مولا حسین نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اجازت ہے۔ اتنے میں قریب اٹھا اپنی جگہ سے اور پھر مولا عباس کے اوپر دوسرا حملہ کیا۔ مولا عباس نے پھر سے اپنی ذوالفقار سے اس کو روکا۔ مولا عباس نے پلٹ کے قریب پہ وار کیا کہ قریب کی گردن اور جسم الگ ہو گئے۔